بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین وارث علوم نبی فاتح خیبر، والد شبیر و شبر، منبع رشد و ہدایت، محرم اسرار خفی و جلی، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار، میدان خطابت کے شاہ سوار، سیدنا حضرت علی بن ابی طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، جو آپ کو رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو ابو تراب یعنی مٹی کا باپ کہہ کر پکارا جاتا تو آپ بہت خوش ہوتے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور دادا حضرت عبد المطلب ہیں۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمی خاندان کی وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ رشتہ موافقات میں اور دنیا و آخرت میں بھی نبی کریم کے بھائی ہیں۔ آپ کی ولادت 13 رجب 30 عام الفیل کو ہوئی۔ پیدائش کے بعد 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ لوگ کہنے لگے کہ شاید آپ دیکھنے سے قاصر ہیں، لیکن جب نبی خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش رحمت میں لیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھولی۔ گویا آپ پیدا ہوتے ہی سرکار دو عالم کے عاشق تھے، اور دنیا میں سب سے پہلے جس مقدس ہستی کا آپ نے پہلی بار دیدار کیا وہ رسول خدا کی بابرکت ذات ہے۔ حضرت علی نے رخ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے 3 دن تک آنکھ ہی نہ کھولی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی شیر خدا کی جوانی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھیں کیوں نہ کھولی؟ جب میں نے گود میں لیا تو آپ کی دونوں آنکھیں کھلی تھیں۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ پر پڑے، اسی لیے میں نے 3 دن تک آنکھیں نہ کھولی۔ حضور پاک کے سایہ رحمت میں پرورش پائی، انہی کی گود میں ہوش سنبھالا اور پروان چڑھے، علم الہی کے لامحدود خزانے سینہ نبوت سے حاصل کیے۔ آپ کی پہلی تربیت گاہ ہی گود رسالت تھی۔ آپ نے سرکار دو عالم کی باتیں سنی، ان کی عادتیں سیکھیں، اسی لیے تو بتوں کی پوجا کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی اور آپ کو وجہ اللہ کا لقب عطا ہوا۔ آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی کہ جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا، جس پر جناب علی نے فوری لبیک کہا۔ بعض نے 9 سال اور بعض نے 8 سال یا اس سے بھی کم روایت کی ہے۔ جس روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور فرمایا، میرے بعد کفار مکہ کی امانتیں لٹا کر آنا۔ آپ نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ عجب بات ہے، تلواروں کی چھاؤں میں آپ اتنی سکون کی نیند سوئے کہ ایسی نیند پھر آپ کو کبھی نصیب نہ ہوئی، چونکہ آپ جانتے تھے کہ آج کی رات موت تو آ نہیں سکتی۔ آپ جیسا بہادر پورے عرب و عجم میں نہ تھا۔ آپ کی ہیبت و بے باکی سے بڑے بڑے بہادر لرز جاتے۔ آپ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک میں نبی کریم کے ساتھ شرکت فرمائی، چونکہ غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ 10 ہجری میں سرکار دو عالم کے حکم سے آپ یمن کے سفیر بن کر اہل یمن کو دعوت اسلام دینے کے لیے گئے، جہاں کثیر تعداد نے دین حق قبول کیا۔ قدرت نے آپ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی۔ آپ فن کتابت کے بھی ماہر تھے۔ آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک آج بھی ایران میں امام رضا کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ آپ بہترین قاضی تھے۔ آپ کے فیصلے آج بھی دنیا کی عدالتوں میں اتھارٹی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ سابقہ کتب آسمانی اور صحیفوں کا بھی علم پڑھایا۔ آپ نے علم قرأت، علم الاعداد، علم الفرائض، علم کلام، علم خطابت، علم معانی و بیان، علم منطق، علم صرف و نحو، علم لغت، علم فقہ، علم نفسیات اور علم حکومت رانی میں وہ انمول موتی سپرد انسانیت کیے کہ جو رہتی دنیا تک جاد و حق و صداقت پر چلنے والوں کے لیے مشعل راہ کے طور پر رہنمائی کرتے رہیں گے۔ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد کسی سے
انتقام لینے کی بجائے اسلام کے تحفظ کے کوششاں رہے۔ آپ نے تاجروں اور مزدوروں کی سرپرستی، کاشتکاروں سے تعاون، قیدیوں سے اچھا برتاؤ، دشمنوں سے عفو درگزر، بیوگان اور یتیموں کی سرپرستی، افسروں کی نگرانی جیسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ آپ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں لسان نبوت نے فرمایا، علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، مگر ہارون نبی تھے، آپ نبی نہیں ہو۔ آپ احکام فقہ و سنت میں ماہر تھے، نہایت قوی تھے، رنگ گندمی تھا، آپ کی ریش مبارک گنی اور دراز تھی۔ آپ نے اپنے قاتل کو شربت پلانے کا حکم فرمایا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو حالت روزہ میں آپ کو کوفہ کی مسجد میں جام شہادت نصیب ہوا۔ حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے آپ کو غسل دیا۔ نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن نے پڑھائی۔ آپ نے 4 سال 8 ماہ اور 9 دن خلافت فرمائی۔ آپ فرمایا کرتے، مجھے نبی پاک سے علم ایسے ملا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی۔ آپ کی مقدس تعلیمات پر چل کر ہم اپنی دنیا و آخرت سب سنوار سکتے ہیں۔ حکمران آج بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے سیدنا مولا علی کے مقدس اقوال و سیرت پر عمل کریں۔ اللہ اپنے کامل بندوں کے صدقے وطن عزیز پاکستان اور تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہماری انفرادی و اجتماعی مشکلات آسان فرمائے۔ آئیے آج یوم ولادت جناب علی شیر خدا پر ہم یہ عہد کریں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کا عملی مظاہرہ کر کے سب متحد ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔